جبت و طاغوت، شیاطین کے اوپر اور بتوں کے اوپر۔ یہ جبت کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اس مقام کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبت ساحر کو کہتے ہیں اور طاغوت یہ کاہن کو کہتے ہیں۔ جبت کا لفظ جو ہے نا یہ کاہن کو بھی کہتے ہیں، ساحر کو بھی کہتے ہیں اور بت کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان الایافۃ والترک والطیرۃ من الجبت، یہ پرندے اڑا کر ان سے فالے لینا اور خط کھینچ کر ان سے فالے لینا اور جانوروں کی آوازوں سے مختلف قسم کی فالے نکالنا اور زمین کے اوپر جانوروں کے قدموں کے نشانات سے فالے لینا اور بدشگونی لینا اور اچھا تاثر لینا، یہ جبت ہے۔ یا اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ جبت کسے کہتے ہیں، ہماری زبان کے اندر توہم پرستی کو جبت کہتے ہیں۔ توہم پرستی، توہم پرستی بھی جو ہے نا شرک کی ایک قسم ہے، تو انسان کو اس سے بھی جو ہے نا بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور طاغوت سے مراد جو ہے نا شیطان ہے، اور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیاطین ہے، وہ شیطان ہے۔ حقیقت کے اندر جو غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے وہ اس ہستی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے نا تو شیطان نے انسانوں کو اس طرف لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کی قبر کے اوپر کے اندر سے آواز آتی ہے، پیر صاحب ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ہم کلام نہیں ہوتے، اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت کے اندر شیاطین کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شیاطین ان کو گمراہ کرنے کے لیے اندر سے جو نا پیر صاحب کی آواز کے اندر جو نا وہ بول رہے ہوتے ہیں، مگر نہ قبر سے کوئی آواز نہیں آتی، نہ ہی صاحب قبر جو ہے نا وہ کلام کرتا ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ وہ سننے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ بولنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ دیکھنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ چلنے کے اوپر قادر ہے۔ تو جب چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو سن کیسے سکتا ہے اور بول کیسے سکتا ہے؟ تو یہ سب شیاطین کا اغوا ہے، شیاطین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ شیاطین کی آواز جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو طاغوت سے مراد جو ہے نا وہ شیطان ہے، یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہی ہے جی، اس کے اوپر قرآن مقدس کی دلیل بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب طاغوت کیا ہے جی؟ یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہی طاغوت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ حقیقت کے اندر شیاطین کی عبادت کرنا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو اور طاغوت کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، شیاطین کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، یہ بھی شرک میں سے آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے اپنے ماں کی قسم ہے جی، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے جی، مجھے قرآن کی قسم ہے جی، مجھے کعبہ کی قسم ہے جی، مجھے مسجد کی قسم ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے جی۔ پہلے نمبر پہ تو ہر بات کے اوپر قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اور اگر نوبت آ بھی جائے، قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف جو ہے نا اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، اللہ کے نام کی قسم جو ہے نا وہ اٹھانی چاہیے۔ من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب جو وہ یہود کا جو بڑا عالم تھا تو اللہ نے کہا کتاب کا ایک حصہ جو ہے نا وہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ یقین کرتے ہیں بالجبت والطاغوت، شیاطین کے اوپر اور بتوں کے اوپر۔ یہ جبت کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اس مقام کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبت ساحر کو کہتے ہیں اور طاغوت یہ کاہن کو کہتے ہیں۔ جبت کا لفظ جو ہے نا یہ کاہن کو بھی کہتے ہیں، ساحر کو بھی کہتے ہیں اور بت کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
ان الیافۃ والترک والطیرۃ من الجبت، یہ پرندے اڑا کر ان سے فالے لینا اور خط کھینچ کر ان سے فالے لینا اور جانوروں کی آوازوں سے مختلف قسم کی فالے نکالنا اور زمین کے اوپر جانوروں کے قدموں کے نشانات سے فالے لینا اور بدشگونی لینا اور اچھا تاثر لینا، یہ جبت ہے۔ یا اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ جبت کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان کے اندر توہم پرستی کو جبت کہتے ہیں۔ توہم پرستی، توہم پرستی بھی جو ہے نا شرک کی ایک قسم ہے، تو انسان کو اس سے بھی جو ہے نا بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور طاغوت سے مراد جو ہے نا شیطان ہے۔ اور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیاطین ہے، وہ شیطان ہے۔ حقیقت کے اندر جو غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے وہ اس ہستی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے نا تو شیطان نے انسانوں کو اس طرف لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کی قبر کے اوپر کے اندر سے آواز آتی ہے، پیر صاحب ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ہم کلام نہیں ہوتے، اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت کے اندر شیاطین کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شیاطین ان کو گمراہ کرنے کے لیے اندر سے جو نا پیر صاحب کی آواز کے اندر جو نا وہ بول رہے ہوتے ہیں، مگر نہ قبر سے کوئی آواز نہیں آتی، نہ ہی صاحب قبر جو ہے نا وہ کلام کرتا ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ وہ سننے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ بولنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ دیکھنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ چلنے کے اوپر قادر ہے۔ تو جب چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو سن کیسے سکتا ہے اور بول کیسے سکتا ہے؟ تو یہ سب شیاطین کا اغوا ہے۔ شیاطین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ شیاطین کی آواز جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو طاغوت سے مراد جو ہے نا وہ شیطان ہے، یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہی ہے جی، اس کے اوپر قرآن مقدس کی دلیل بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب طاغوت کیا ہے جی؟ یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہی طاغوت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ حقیقت کے اندر شیاطین کی عبادت کرنا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بالتواغیت، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو اور طاغوت کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، شیاطین کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، یہ بھی شرک میں سے آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے اپنے ماں کی قسم ہے جی، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے جی، مجھے قرآن کی قسم ہے جی، مجھے کعبہ کی قسم ہے جی، مجھے مسجد کی قسم ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے جی۔ پہلے نمبر پہ تو ہر بات کے اوپر قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اور اگر نوبت آ بھی جائے، قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف جو ہے نا اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، اللہ کے نام کی قسم جو ہے نا وہ اٹھانی چاہیے۔ من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب جو وہ یہود کا جو بڑا عالم تھا، اس نے اس کے اندر بھی کوئی پس و پیش نہیں